بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفتح، سورہ نمبر 48، اس کی آیت نمبر 20 سے ہمیں آج کا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا فعجل لکم ھذہ۔ مسلمانوں، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے مغانم کثیرۃ، بہت سی غنیمتوں کا، تأخذونہا، جو تم حاصل کرو گے، فعجل لکم ھذہ، سو یہ اس نے تمہیں فوری طور پر عطا کر دیے، یعنی یہ جو مال غنیمت ہیں یہ تمہیں جلدی دے دیے۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ محمد کے ساتھ مل کر ایک جوڑا ہے، اور یہ دونوں صورتیں مدنی صورتیں ہیں، اور اس میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیٹک مشن کا جو دور ہے وہ ہے تزکیہ اور تطہیر والا دور، یعنی اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب نازل ہو اس قوم پر، کہ جس قوم نے اللہ کے رسول کا انکار جانتے بوجھتے کر دیا، اب ان کے اوپر اللہ کی پکڑ آنے والی تھی۔ اللہ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ اس مرتبہ یہ پکڑ اس کے رسول کے ساتھیوں کے ذریعے سے آئے گی، تو اس نے پہلے ان کو تزکیہ اور تطہیر کے ذریعے سے، یعنی ان کے اخلاق اور ان کی روحانیت، ان کے ایمان کی پاکیزگی اور مضبوطی کے ذریعے سے ان کو اس کے لیے تیار کیا، اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ آ گیا کہ جس کے نتیجے میں وہ قوم کے جس نے انکار کیا تھا اس کا خاتمہ ہو گیا۔ سو اب ظاہر ہے کہ یہ جو تزکیہ اور تطہیر ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے موقع فراہم کیے جا رہے ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو پاکیزہ کریں، اخلاقی روحانی طور پر مضبوط کریں، تو اس میں واقعات ہیں، ان واقعات ہی کی طرف اب اشارہ ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ فتح یہ اصل میں صلح حدیبیہ کی سورہ ہے، یعنی اس میں جو زمانہ ہے، جو واقعات زیر بحث آئے ہیں وہ اس دور کے ہیں، یہ اس کے سورہ مبارکہ کے مضامین اور الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے۔ تو اس موقع پہ فرمایا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا بہت سی غنیمتوں کا، جن کو تم حاصل کرو گے، فعجل لکم ھذہ، تو اس نے تمہارے لیے اس کو جلدی کر دیا، یعنی صلح حدیبیہ میں تمہیں خیال یہ ہوا کہ شاید تم جس ذہن کے ساتھ آئے تھے وہ پورا نہیں ہوا، نہ جانے کیا معاملہ ہوا، کچھ مایوسی بھی ہوئی بعض لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اس کے ایک پہلو یہ ہوا کہ تمہیں بہت سے غنیمتیں مل گئیں جن کو تم حاصل کرتے ہو، اور ان کو تمہارے لیے اس نے جلد کر دیا۔ تمہارے آگے نہیں، سورہ فتح اصل میں اس کو فتح کہا گیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مسلمان کے جو تھوڑے سے اداس ہو گئے تھے، مایوس ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہوا جی، ہم تو سن کے گئے تھے کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، یہاں تو معلوم ہوا کہ وہ درمیان میں آ گئے اور ہم کو لوٹنا پڑا۔ تو اللہ نے بتایا کہ تم اگر جانو حقیقت تو یہی فتح ہے، فتح کا پیش خیمہ ہے، فتح کی تمہید ہے۔ اصل میں یہی بات اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ تم لوگ فتح سمجھتے ہو جب تمہارے فوجی، تمہارے ٹروپس چھا جاتے ہیں، نہیں، اصل میں وہ فتح ہوتی ہے اصل کہ جو اس واقعے سے پہلے فیصلہ کن بن جاتے ہیں، کچھ پہلے واقعات ہوتے ہیں جس کے بعد اگلی ساری تفصیلات جو ہیں وہ تو پھر ڈیٹیلز ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ سمجھایا کہ یہ صلح حدیبیہ اصل میں یہ فتح مبینہ، اس کے بعد اب گویا کہ راستہ کھل گیا، اور پیش خیمہ اسی کی حکمتیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے نا کچھ تھوڑے سے کچھ مایوس ہوئے اللہ تعالیٰ کو اپنے ایسے بندے پسند ہیں جنہوں نے اتنے کام کیے، اتنی جافشانی کی، اب بیچارے تھوڑے سے وہ خوش بیٹھے ہوئے تھے منہ لٹکائے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم جاؤ گے تمہیں مال غنیمت ملے گا اور تمہارے لیے راستے کھلیں گے، اور ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں اور کیا کیا تمہیں ملے گا۔ سو اللہ تعالیٰ ان کو بک اپ کر رہے ہیں، ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ وعدہ کیا اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا جن کو تم حاصل کرو گے، تو اس نے جلدی کر دی تمہارے لیے اس کی خیبر کی فتح، خاص طور پر خیبر میں مسلمان گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پلان میں یہ حکمت تھی کہ یہاں بجائے اس کے کہ وہ الجھ جاتے، مکے میں لوگ لڑتے ان سے اور وہ ان میں بھڑ جاتے، اور پیچھے مدینے میں صورتحال کنٹرول میں نہ رہتی۔ آج بھی صورتحال ظاہر ہے کہ تمام تر انفارمیشن کے باوجود کنٹرول میں نہیں ہوتی، تو اس زمانے میں تو جب کہ پیچھے معلوم ہی نہیں کہ کیا ہونے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس بھیجا، اور ان کے لیے یہودی جو سازش کر رہے تھے ان کو پہلے پکڑا اور ان کا آپ گویا کہ سمجھیں کہ صفایا کیا۔ تو وہ خیبر میں جا کے بیٹھ گئے، مورچے بنا لیے انہوں نے ڈر کے مارے مدینے سے۔ تو یہاں سے مسلمان وہاں پہنچے تو وہاں سے ہی بھاگ گئے، اور یہ بہت مال غنیمت ان کو ہاتھ آیا۔ ظاہر وہ تھے بھی ذرا ویلدی لوگ جو یہودی تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ یہ اب اشارہ ہے کہ ادھر تم معاہدہ کر کے آ گئے، اس معاہدے میں تھا کیا؟ نہ تم ان سے لڑو گے نہ وہ تم سے لڑیں گے اگلے 10 سال تک۔ اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ اس سے فائدہ ہوا کہ پیچھے جا کے مدینے میں حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے جو تم اقدامات کرو گے یہ اب تمہیں ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ یاد ہے نا تمہیں احزاب میں، ابھی پچھلے سال کی بات ہے، سارا عرب اٹھا کے لے آئے تھے، وہ دائیں سے بھی بائیں سے بھی ہر جانب سے وہ معلوم ہوتا تھا کہ دشمن ہیں اسلام کے جو عملے چلے آ رہے ہیں۔ وہ گویا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک مخالفت کا کلائمیکس تھا۔ مسلمانوں نے اس کلائمیکس کو بھی دیکھ لیا، اس میں پوری طرح سے اترے۔ تو اس کے بعد جب یہاں نکلے عمرے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو، رویا کو سن کے، تو اس کے بعد ان کو واپسی کرنی پڑی۔ اس سے کچھ لوگوں کو مایوسی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو یہاں تم اب وہ سارے اقدامات کر سکتے ہو کہ جو بہرحال ٹائم اور تمہاری پورے فوکس کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، ان لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ یا دیکھیں آپ، ملٹری اسٹریٹجی کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ اصل میں ملٹری اسٹریٹجی کیا ہے؟ خدا کے عذاب کے لیے اس کی پلاننگ ہے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اس لیے کیا تاکہ یہ اہل ایمان کے لیے نشانی بن جائے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یعنی ایک خدا تعالیٰ کی جو نصرت ہے وہ اس کی ایک یہ نشانی بن جائے۔ ایک تو یہ کہ اس کے نتیجے میں تمہارے لیے ایک اطمینان ہوگا کہ یار دیکھو کمال ہو گیا کہ یہ تو اب ہمیں ڈسٹرب نہیں کریں گے، سو ہم یہ سارا کام کریں گے اطمینان کے ساتھ۔ اور پھر یہ اہل ایمان کے لیے جو صاحب بصیرت تھے انہوں نے دیکھا کہ واقعی یہ تو ایک اللہ کی مدد کی بڑی نشانی ہے، جس کو اب تک ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کمزوری سے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، یہ تو ایک بہت بڑی نشانی بن گئی۔ اب جہاں جا رہے ہیں کوئی مزاحمت ہی نہیں ہو رہی، کوئی لوگ ریزسٹ کرنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ یہ جو مال غنیمت ملتا ہے جو بغیر ریزسٹنس کے ملتا ہے، اس کو مال فے کہتے ہیں، مال فے۔ اور مال فے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں، یہ سب اللہ رسول اور معاشی غریبوں کی بہبود کے لیے یہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تم کو حاصل ہوگا۔
اور وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ تم کو سیدھی راہ کی ہدایت بخشے گا۔ یعنی ان تمام مراحل سے گزر کے تم جب آگے بڑھو گے تو تمہارے اندر اپنے دین کے بارے میں ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا، تم توحید کے راستے میں آگے بڑھو گے، کل کو مکہ فتح ہوگا، شرک کا خاتمہ ہوگا۔ تو اللہ نے یہ پلاننگ اس لیے کی ہے تاکہ تم قدم بقدم دھیرے دھیرے تم آگے بڑھو اور تمہیں یہ تمام فوائد حاصل ہو جن کو کہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اور اس کے علاوہ بھی ایک فتح ہے جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے۔ یعنی یہ جو تمہید بندھی، اس میں تمہیں مال غنیمت ملے، اس میں مکے والے جو تھے وہ تم سے رک گئے، تمہیں پکڑ نہیں سکتے تھے، تم اطمینان کے ساتھ اپنی کارروائیاں کر رہے تھے، اور پھر یہ تمہید بن گئی ایک فتح کی جس کو تم حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ وہ فتح کیا ہے؟ وہ ہے فتح مکہ۔ سو گویا کہ یہاں خوشخبری سنا دی کہ دیکھو یہ سب تو تمہیں مل رہی ہیں چیزیں، لیکن ہم تم کو ایک اور بات بتاتے ہیں، ایک اور فتح جس کو تم اخرى اور another، جس پر قدرت نہیں رکھتے تھے، قد احاط اللہ بہا، اللہ نے احاطہ کر رکھا تھا اس کا، اللہ نے اس کو گھیر رکھا تھا۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیرا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی قدرت اور پلاننگ ہے کہ جو تمہارے لیے ان مختلف محاذوں پر کامیابی کو ممکن بنا رہی ہے، اور اللہ اس کی قدرت ہر چیز پر ہے۔ سو تمہارے لیے تو ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ نے تو ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، ہر چیز اس کے احاطے میں ہے، اس کے قابو میں ہے۔ تو اس نے یہ چاہا کہ تمہیں اس پیٹرن پر، ان مختلف مراحل سے گزر کے تمہیں وہ فتح بھی نصیب ہو جو تمہارے اپنے بس کی چیز نہیں تھی۔ اور سنو، وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم ابھی لڑتے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی تمہیں یہی مسئلہ ہے نا کہ یہ حدیبیہ کے موقع پر جب مزاحمت ہوئی تو ہم کیوں نہیں لڑے ان سے، مطلب ہمارے اندر کیا کمی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم لڑتے ان سے جنہوں نے کفر کیا، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پیٹ بھی پھیر کے بھاگ جاتے۔ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر وہ نہ پاتے نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ شاید بعض لوگوں کے ذہن میں خیال آیا ہو کہ ہم ایک ایک تلوار لے کے آئے ہیں، مدینے سے دور ہیں، پتہ نہیں لڑ سکتے ہیں کہ نہیں لڑ سکتے، تو شاید اس وجہ سے ہم کو واپس بھیج دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، تم اگر لڑتے تو بھاگ جاتے، وہ دم دبا کے، اس کو کہتے ہیں دم دبا کے بھاگ جاتے، اور تمہارے اس اقدام کے بعد نہ ان کو کوئی دوست ملتا نہ کوئی مددگار ملتا۔ یہ کیوں ہوتا؟ اس لیے ہوتا کہ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کی وہ سنت، وہ طریقہ ہے کہ جو اس نے اختیار کیا ان لوگوں کے معاملے میں بھی کہ جو اس سے پہلے ہو گزرے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کی سنت کو ہرگز بدلتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنے رسول کو بھیجے اور وہ اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کے سامنے واضح طریقے پر پیش کرے، اور اس کے بعد وہ لوگ کہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں، سرخرو ہو جائیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ خدا کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے اپنے رسولوں کو اس مقصد کے لیے کہ وہ جائیں اور وہ اور ان کے ساتھی غالب آ جائیں۔
تو فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے کہ تم کو ہم نے واپس بھیجا اس لیے کہ تم کمزور تھے، نہیں، تم اگر ان کے ساتھ لڑتے پیٹھ پھینک دکھا کے بھاگ جاتے ہو اور پھر ان کا کوئی مددگار نہ ہوتا، اس لیے یہ خدا کا طریقہ ہے، خدا کا قانون ہے، یہ اللہ کی وہ سنت ہے کہ جو اس سے پہلے لوگ تھے ان کے بارے میں ہو گزری ہے، اور اللہ کی سنت نہیں بدلتی، خدا تعالیٰ کی خدا کی پالیسیز نہیں بدلتی۔ یہ صرف رسولوں کے لیے ہے کہ یہ صرف رسولوں کے لیے، باقی اولاد ابراہیم کے لیے الگ سے ہے، وہ اس کا اپنا ہے، وہ ٹھیک ہوں گے تو چھا جائیں گے، نہیں ہوں گے تو پٹیں گے، وہ الگ ہے، یہ رسولوں کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس میں ایک ایسی جملہ معترضہ، ویسے اب تو خیر اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، ایک زمانے میں زیادہ ضرورت پیش آتی تھی کہ ہمارے ہاں ایک خاص پوائنٹ آف ویو بڑا پاپولر ہو رہا تھا، شاید ابھی بھی بعض لوگوں کے ذہن میں ہے، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، اس سے مراد ہے کہ کوئی چیز معجزہ نہیں ہوتی، کوئی چیز معجزہ نہیں ہوتی۔ یہ لوگوں کا خیال ہے، اس طرح کی آیات سے وہ سمجھتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ کی سنت سے مراد لاز آف نیچر ہے۔ تو لا آف نیچر تو یہ ہے کہ ماں باپ کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوگا، تو مریم علیہ السلام کے یہاں بچہ خود سے نہیں پیدا ہو سکتا۔ لا آف نیچر تو یہ ہے کہ پانی سمندر کا، دریا کا، وہ ایک فلو میں ہوتا ہے، وہ خشک نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک لٹھی آپ پھینکیں تو اس سے سانپ بن جائے۔ اللہ کی سنت نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں فرمائی نہیں رہے، یہ فرمائی نہیں رہے، باقی سارے قرآن کی نفی ہے۔ ہاں یہ تو ہاں بالکل صحیح بات ہے، تو تضاد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ جو بات یہاں بیان فرما رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب اس کے رسول آتے ہیں اور وہ اللہ کا پیغام پیش کر دیتے ہیں، بات آخری حد تک واضح ہو جاتی ہے، پھر اللہ نے ان کے مغلوب ہونے کے امکان کو ختم کر دیا، وہ غالب آئیں گے، وہ بھی اور ان کے ساتھی بھی۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے مکے کی وادی میں، یعنی وہی بات کہ صلح حدیبیہ، تم لوگ ایک دوسرے سے بڑے امکانات تھے کہ لڑتے، انہوں نے جو بدتمیزیاں شروع کر دی تھیں اور تمہیں آگے جانے سے روک رہے تھے، تو بڑا امکان تھا کہ تم لڑتے، لیکن اللہ نے روک دیا، اللہ تعالیٰ نے تم کو لڑنے نہیں دیا۔ من بعد ان اظفرکم علیہم، اس کے بعد کہ اس نے تم کو ان پر غلبہ عطا کر دیا تھا، یعنی مسلمان وہاں گئے، مسلمانوں کا اخلاقی دبدبہ قائم ہو گیا، مسلمانوں نے جس طرح سے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے مکے جانے کے بعد افواہیں پھیل گئیں کہ ان کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور انہوں نے مل کے پھر پورے جوش و جذبے کے ساتھ بیعت کی، بیعت رضوان جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد مکے میں دہشت پھیل گئی تھی۔ سو مکے والے ان سے ڈرتے تھے، ان کے اوپر ان کے اخلاق، کردار کا اور ان کے ڈسپلن، یونٹی کا ایک ایسا روپ طاری ہو گیا تھا کہ وہ خود ایک کامیابی تھی۔ فرمایا من بعد ان اظفرکم علیہم، اس کے بعد کہ اس نے تم کو ان پر غلبہ عطا کر دیا، یعنی قریش پر اخلاقی اعتبار سے بھی، اور وہ جو ان کی اپنی ایک ڈسپلن تھا، جوش، اس لحاظ سے بھی ان کے اوپر ایک روپ طاری ہو گیا، جو ظاہر ہے کہ تمہید تھی اس بات کی کہ اب خاتمہ قریب ہے، اب یہ نہیں بچیں گے۔ بھائی دشمن اگر مقابلہ کرنے کی تیار ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ تیاری میں ٹائم لگے گا، لیکن اگر دشمن معلوم ہوتا ہے کہ بالکل فارغ ہے، اس کے اندر کوئی سرے سے ریزسٹنس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عن قریب ان کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو وہ دیکھتا ہے، وہ سب کچھ اس کے سامنے، چنانچہ وہ تمہاری قربانیوں سے بھی واقف ہے،
اور ان کی نالائقیوں، بدتمیزیوں، نافرمانیوں، گناہوں سے بھی واقف ہے۔ اس لیے تم اس کی تو پرواہ نہ کرو کہ تمہاری یہ صورتحال ایسے کیوں ہے اور ان کو کچھ مزید موقع کیوں مل گیا۔ خدا واقف ہے ہر چیز سے، اور اپنی اسی واقفیت کی بنیاد پر وہ تم کو بھی حوصلہ دے رہا ہے، تم کو بھی بتا رہا ہے۔ فرمایا ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہ انکار کیا، یعنی جان بوجھ کر، اور تم کو روکا محترم مسجد میں داخل ہونے سے۔ والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور ان جانوروں کو بھی کہ جو روک دیے گئے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جائیں قربانی کے لیے، ان کو بھی روک دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے یہ اقدام کیے۔ ظاہر ہے کہ جب انہوں نے یہ حرکت کی تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اب ان کے خلاف ایسی کارروائی ہوتی کہ ان کا صفایا ہو جاتا، لیکن اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولولا رجال مومنون ونساء مومنات، اگر نہ ہوتے کچھ مومن مرد اور کچھ مومن عورتیں، لم تعلموہم، جن کو تم نہیں جانتے، ان تطؤوہم، یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم ان کو روند ڈالو گے، فتصیبکم منہم مارہ بغیر علم، پھر بغیر علم، بے جانے بوجھے، پھر کیا ہوتا؟ پھر تصیبکم منہم مارہ، تمہارے اوپر ان کی جانب سے اس کے نتیجے میں بغیر تمہارے علم کے ایک الزام آ جاتا۔ یعنی تم مکے میں حملہ آور ہوتے تو لڑتے تو پھر مارتے، تو اس میں بہت سے وہ لوگ مر جاتے، وہ لوگ تمہارے اس اقدام کی زد میں آ جاتے جو خدا بدار مومن تھے، ان کا ایمان اب ظاہر ہو گیا تھا، وہ دھیرے دھیرے ایمان کی طرف بڑھ رہے تھے، تو اگر اللہ تمہیں اس کی اجازت دے دیتا تو وہ روندے جاتے۔ اس سے تم پر بھی ایک الزام آتا کہ تم نے کیا کیا۔ یعنی بڑی ایک ظاہر ہے کہ مشکل چیز ہے کہ آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں، وہ آپ کا لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ بھائی اس لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اصل میں آپ کے ساتھی ہیں اور بےتاب ہیں کہ ان کو موقع ملے اور وہ ایمان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وجہ بنی، وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ، اگر نہ ہوتے مومن مرد اور مومن عورتیں، لم تعلمون، تم جن کو نہیں جانتے، ان تطؤوہم، کہ تم ان کو کہیں روند دیتے، فتصیبکم منہم مارہ، پھر تم کو ان کی طرف سے الزام پہنچتا، بغیر علم، بغیر تمہارے جانے بوجھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، جملہ نامکمل ہے، ہوتا ہے نا قرآن میں بعض اوقات جملہ نامکمل ہوتا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو تم کو ضرور اجازت دیتے۔ یہ بات اومٹ کر لی گئی، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا تو ہم جنگ کی اجازت دیتے تمہیں، لیکن ہم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ سب سمجھ میں آئی تم کو بات؟ تمہارے اندر بے چینی تھی کہ تم حملہ کرو، تو معلوم ہی تھا کہ اس کے اندر بعض اہل ایمان موجود ہیں۔ وَلَوْ تَزَيَّلُوا، اور اگر وہ الگ ہو گئے، یعنی اگر کافر اور مومن الگ ہو گئے، لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ہم لازماً ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب دیتے، اگر وہ الگ ہو جاتے، مکس اپ ہو گئے تھے، مکے کے اندر اہل ایمان تھے۔ کیوں تھے بھائی؟ ایمان اوور نائٹ نہیں آتا کہ ایک صاحب نے بڑی زبردست تقریر کی اور پتہ لگے سارے بندے کنورٹ ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ خدا کے پیغمبروں سے زیادہ مؤثر شخصیت کسی کی نہیں ہوتی، خدا کے پیغام سے زیادہ بہتر پیغام کوئی نہیں ہوتا۔ خدا کے پیغمبروں کے زمانے میں حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھنے والا دیکھنا چاہے تو اس کو صاف نظر آ جاتا ہے، تب بھی
تب بھی ٹائم لگتا ہے. اپنی اپنی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے اپنے نظریات میں لوگ جذباتی ہوتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ بغیر برے ہوئے, بغیر اس کے کہ وہ اخلاقی طور پر بہت گرے ہوئے لوگ ہیں, یہ بالکل ممکن ہے کہ بندہ بات ہی نہیں سن رہا, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, کہہ رہے یار ساری زندگی گزاری ہے ہم نے یہ مانتے ہوئے, یہ کیا بات ہے. اس میں ضد نہیں ہے, اس میں وہ ایک سامنے ایک پردہ ہوتا ہے, ایک رکاوٹ ہوتی ہے جو بعض اوقات آدمی کو ایک عرصے تک روک دیتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمپلیٹلی وہ جسٹیفائڈ چیز ہوتی ہے. ظاہر ہے جو شروع میں ایمان لائے وہی اعلیٰ ترین لوگ تھے, لیکن دنیا میں سارے لوگ اعلیٰ ترین تو نہیں ہوتے نا. دنیا میں آرڈنری لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو ٹائم لگتا ہے سمجھ میں آنے میں. تو یہ مکے میں موجود تھے. بھائی کیوں موجود نہ ہو؟ مکے میں بیٹھ کے سارا تو انہوں نے مکی دور دیکھا, اور مدینے سے ان کو خبریں آ رہی تھیں. ابھی انہوں نے اپنے سامنے دیکھا بدر میں سارے بدماش ان کے لیڈر مارے گئے. احد میں چلو سیٹ بیک ہوا, لیکن اس کے باوجود پھر مسلمان ڈٹ گئے. خندق کی لڑائی میں سارا عرب آ گیا, کچھ بھی نہ بگاڑ سکے. اور درمیان میں ان کے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیغمبر ہیں. کیسے نہیں پتہ لگتا ہوگا مکے والوں کو یار یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. تو وہ موجود تھے. اگر تم حملہ کرتے ہو مارے جاتے تو کتنی بری بات ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں روک لیا. اگر یہ الگ الگ ہو جاتے تو ہم تمہیں لازماً حملہ کرنے کے لیے کہہ دیتے, اس لیے کہ اب ان میں وہ لوگ تو کافر ہو چکے ہیں. یہ خدا کا قانون ہے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے یہ کب آتا ہے؟ جب رسول ہجرت کرتے ہیں. تو ہجرت کو تو کافی عرصہ ہو گیا تھا. خدا کی مہربانی تھی کہ اس نے لوگوں کو مہلت دی, اور مہلت اس لیے دی کہ وہ مہلت ڈیزرو کرتے تھے. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مہلت ڈیزرو اس لیے کرتے تھے کہ وہ جو سردار تھے وہ ان کے راستے میں حائل تھے, ان کو سننے نہیں دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا اہتمام کیا. تو اس سے معلوم ہوا یہ فضول بات ہے جو ہم کرتے ہیں. اور یہ او کافر نے تیسی مومن, اور خدا کے بندو تم جس کو کافر کہہ رہے ہو, زبان سے بھی تو حملہ کرنا ایک گھٹیا بات ہے نا. اللہ میاں اپنے پیغمبر اور ساتھیوں کو تلوار سے حملہ کرنے سے روک رہے ہیں. آپ کو تلوار تو ہے نہیں آپ کے پاس, آپ زبان سے حملہ کر رہے ہیں. وہ سارے کافر ہیں, آپ کون ہوتے ہیں یار؟ وہ یو یعنی خدا تعالیٰ اتنے زوردار طریقے سے کہہ رہا ہے کہ میں نے روک دیا تم کو اس لیے کہ مجھے معلوم ہے ان میں مومن تھے, حالانکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا, بٹ دے ور ویٹنگ. سو اگر یہ الگ الگ ہو جاتے تو پھر ہم تم کو اجازت دیتے, اور پھر وہ نہیں بچتے. تو یہ خدا کی حکمت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اس کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا. ایک بیچارہ بندہ ہے, شریف آدمی ہے, نیک آدمی ہے, کیا ہوا یار اگر وہ کرسچن ہے, کیا ہوا کسی اور فیتھ کا ہے, آپ اس کو بات بتائیں. وہ دھیرے دھیرے بدلے گا, آہستہ آہستہ آپ کے قریب آئے گا. لیکن آپ اپنی طرف سے اپنے جوش میں جو ہے ان کو جا کے سب کو اڑا دیں. خدا کے بندوں, خدا کے پیغمبر موجود تھے اور ایسا نہیں ہوا, تو اب آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ جب ہوا تو معلوم ہے کیا صورتحال تھی. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الجاہلیہ, یہ وہ وقت تھا کہ جب ان انکار کرنے والوں نے اپنے دلوں میں حمیت پیدا کی. کون سی حمیت؟ حمیت الجاہلیہ, جاہلیت کی حمیت. ہم نہیں ان کو آگے آنے دیں گے, کر لو جو کرنا, کہ مکہ ہمارا ہے. وہاں حمیت, غیرت, ہم نے نہیں آگے آنے دینا ان کو. ہمارے آباء و اجداد کے دین کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے, وی وونٹ الاؤ دیم, واپس جاؤ. سو یہ ان کی ظاہر ہے کہ ایک حمیت, ایک غیرت تھی. اس میں ظاہر کچھ لوگ ابھی بھی تھے جو جاہل تھے, تو یہ حمیت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حمیت الجاہلیہ, جاہلیت کی حمیت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو جوش آ رہا ہے, جو حمیت آئی کس ٹائپ کی حمیت ہے. ہمارے تو لوگ نعرے لگوا دیتے ہیں, وہ بھائی کون سے والا نعرہ؟ کبھی غور فرمائیں آپ کے اندر کیا واقعی خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اطمینان طمانیت ہے, یا یہ کوئی اور حمیت جاہلیت ہے؟ تو فرمایا کہ یہ وہ وقت تھا, یاد کرو اس کو, کہ جب
وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے دلوں میں انہوں نے اپنے دلوں میں حمیت پیدا کر لی. کون سی حمیت؟ حمیت الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت کی سی حمیت. یعنی وہ اپنی بات میں اصرار کر رہے تھے، اڑ گئے تھے، اور وہ آپ اور آپ کے ساتھی کوئی جنگ کا خیال لے کے نہیں آئے تھے، نہ اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ساز و سامان تھا، اور انہوں نے ان کو پکڑ لیا. بھائی پیسفل ایک مارچ تھا، جا کے انہوں نے کرنا تھا عمرہ کرنا تھا، عمرہ کرنے دیتے. کیا بیوقوفی کی بات تھی، مگر غیرت میں آ گئے اور انہوں نے جہاں سب کو روک لیا. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، تو اللہ نے اپنے رسول پر وعلی المومنین اور اہل ایمان پر سکینت طاری کر دی. سکینت اطمینان، طمانینت. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور انہیں تقوی کی بات کا پابند کر دیا. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور وہ اس کے حقدار بھی تھے، اس کے اہل تھے. کیا کیا خدا کی قسم، خدا کا ٹریبیوٹ ہے یار اللہ میاں کا. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ آپ کو کسی نازک موقع پر غصہ آ جائے اور آپ اول فول بکنے لگیں، ساری گیم ہار جاتے ہیں. اور ایک باقاعدہ بدمزگی کے موقع پر آپ کو ایک سکون آ جائے اور آپ بالکل کاملی کوائٹلی آپ معاملے سے کو ہینڈل کریں، یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. دوسرا آدمی بدتمیزی کر رہا ہے، دوسرا آدمی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے اطمینان کے ساتھ اس سے ڈیل کرتے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جو خدا کی اپنی رحمت سے ہی ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس نے اپنے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو عطا کی اور ان کو تقوی کی بات کا پابند کیا. یعنی وہ حدود کے اندر ہے، کوئی انہوں نے ایسی بات نہیں کی کہ جو اللہ کے حدود سے مختلف تھی، اس کو ناراض کرنے والی بات تھی. اور فرمایا کہ یہ اس کے حقدار تھے اور اس کے اہل تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ آدمی بعض اوقات جب اس طمانینت سے محروم ہوتا ہے، خاص طور پر اللہ کے دین کے معاملے میں، اچھائی کے کاموں میں مشغول رہنے کے موقع پر، تو وہ اس کے اندر وہ اطمینان، طمانینت ختم ہو جاتی ہے اور وہ غصے میں آ جاتا ہے. اس کے پیچھے کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، بالکل طے شدہ بات ہے، کوئی گڑبڑ آدمی کر کے آتا ہے. ورنہ اللہ کی طرف سے ایسی مدد ملتی ہے، ایسا سکون ملتا ہے کہ آدمی جاہلوں کی جاہلیت کے باوجود، بدتمیزی کی تھی انہوں نے، گستاخی کی تھی، مگر خدا تعالیٰ نے ہاتھ کے جسٹ ویٹ، اور سب رک گیا. یعنی صبر کیا انہوں نے، جھیلا، اور کوئی زبان سے ایسی بات نہیں کی کہ جس میں معلوم یہ ہو کہ وہ اپنے آپے سے باہر ہو گئے. یہ سورہ مبارکہ ویسے پورا قرآن ہی ہے. مجھے آنیسٹلی نہیں سمجھ میں آتا کہ یار جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ظاہر ہے کہ سارے تو ایک طرح کے نہیں تھے، لیکن جو قریب کے لوگ تھے، جو پریز، جو تعریف لیوش خدا تعالیٰ نے ان کے اوپر انڈیلی ہے، یہ بڑی پریولیج کی بات ہے. قرآن ہے اللہ کی کتاب، قیامت تک محفوظ رہے گی. اور کیا ہے یہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی وغیرہ کی تعریف ہو رہی ہے کہ دیکھو عین موقع پر جب ٹینشن تھی، جب پریشر تھا، جب عام طور پر عام آدمی جو ہے وہ مشتعل ہو جاتا کہ واٹس گوئنگ آن، ان کو جنگوں میں ہم ہرا کے آئے ہیں، یہ بدتمیز ہم کو روک رہے ہیں عمرہ کرنے سے. وہ ہماری ٹائپ کے لوگ ہوئے نعرے لگانا شروع کر دیتے. خدا تعالیٰ نے روک دیا اس کو، اور خدا تعالیٰ بھی تعریف کر رہا ہے کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب اس نے اپنے رسول اور اہل ایمان کے اوپر اطمینان نازل کیا اور ان کو تقوی کی بات پر قائم رکھا. اور وہ جو میں بات سٹریس کر رہا ہوں، وہ کانو حق کا بہا، وہ اس کے حقدار تھے، وہ اہلہ، اور اس کے اہل تھے، وہ ڈیزرو کرتے تھے. مکان اللہ بکل شیء علیما،
اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو بالکل سچا خواب دکھایا تھا۔ یعنی یہ جو کچھ بھی واقعات ہوئے اور اس میں جو ہم نے تبصرہ کیا، اس کے بعد جان لو، یہ بات جان لو کہ جو رویا، جو خواب دکھایا تھا، وہ خواب سچا تھا۔ تمہیں یہ ہوا نا کہ تم واپس کیوں چلے گئے مصلحت کے تحت، خدا کا فیصلہ تھا، کئی مصلحتیں تھیں، تمہیں اطمینان ملا اس سے۔ اس وجہ سے بی ایبسلیوٹلی شور کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا۔ وہ خواب کیا تھا؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم لازماً مسجد حرام میں داخل ہوگے، انشاءاللہ آمینین، پورے امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم و مقصرین، اپنے سر منڈواؤ گے بھی اور بال کترواؤ گے بھی۔ یہ گویا کہ اس کی پھر عمرے کی انتہا بتا دی، یہ سب کام تم کرو گے، یہ کام ہونے والے ہیں۔ لا تخافون، کہ تم کرو گے اور کسی کا تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، پورے اطمینان کے ساتھ جاؤ گے اور یہ کرو گے۔ اور معاہدے میں یہ طے ہو گیا کہ اگلے سال مکہ خالی ہو جائے گا 3 دن کے لیے، یہ آئیں گے اور یہ کریں گے، اور وہ گئے اور انہوں نے کیا۔ تو یہ خواب کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ یہ خواب سچا تھا۔ البتہ یہ بات ہے کہ اللہ میاں نے کوئی ڈیفینیٹ تاریخ بتائی نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اپنے پیغمبروں کو بھی، جب خواب کے ذریعے سے کوئی چیز دکھاتے ہیں تو آخری حد تک اس کی ڈیٹیل نہیں بتاتے، بلکہ ایک آئیڈیا دیتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ کریں۔ اور بالعموم جب پیغمبر فیصلہ کرتے ہیں تو وہ فیصلہ کرتے ہیں اگرچہ کہ اللہ کی پلاننگ سے مختلف، لیکن خلوص اور محبت میں آگے بڑھ کر، یعنی اور زیادہ، یعنی اللہ کی پلاننگ تھی 7 ہجری، انہوں نے کہا 6 ہجری، جلدی چلے گئے۔ یہ بھی سن لیں، خدا تعالیٰ نے کہا تھا ان کو، موسیٰ علیہ السلام کو، کہ آنا ہے 40 دن کے لیے اور 30 دن کے لیے، 30 دن کے لیے آنا تھا، وہ پہلے پہنچ گئے، اور یہ اب 30-40 ہو گئے۔ اور سنو، ابراہیم علیہ السلام کو تو صرف یہ خواب میں دکھایا تھا کہ وہ ان کو قربان کر رہے ہیں، یہ سمبولک تھا، مقصد یہ تھا کہ تم اس گھر کے ان کو ذمہ دار بنا کے چلے جاؤ، یہ اب دنیا کوئی اور کام نہیں کریں گے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو لٹرلی لے لیا کہ میں نے قربان کرنا ہے۔ تو یہ پیغمبروں کے ساتھ بھی امتحان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خواب دکھاتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، اور پھر وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، وہ امپلیمنٹ آگے بڑھ کے زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں اے ابراہیم، تم نے تو اس کو لٹرلی پورا کر دیا، یہ مقصد نہیں تھا، ہم نے اس کی جگہ جانور ڈال دیا، رکھ دیا۔ سو یہ خدا تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، اور یہ فرمایا کہ دیکھو یہ خواب پورا ہوگا، لیکن آگے چل کے فعلم ما لم تعلموا، تو اس نے جانا جو تم نہیں جانتے تھے، جو تم نے نہیں جانا، فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، اور اس نے اس ایک قریبی فتح تمہیں عطا فرما دی۔ یعنی اس معاہدے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ جو ہے یہ ایک پہلی فتح ہے، یہ فتح ہے کہ جو اس فتح کی تمہید بنے گی۔ تو اس نے اس طرح سے تمہارے لیے اس معاہدے کو آگے کی کامیابیوں کا پیش خیمہ بنا دیا۔ اور یہ ساری پلاننگ اللہ تعالیٰ کیوں نہ کرے، اس کا تو یہ طریقہ ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہی تو ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدیٰ و دین الحق، ہدایت دے کر اور سچے دین کو دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے۔ تمام ادیان یعنی یہ جو اس سرزمین میں جہاں یہ دعوت پیش کی گئی ہے، اس میں اس کو غالب کر دے۔ فرمایا وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اس کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ایسا ہوگا، اور اللہ اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس نے اپنے رسول کے ذریعے سے یہ طے کیا ہے
کہ وہ اور ان کے ساتھی غالب آ جائیں گے، جو پیغام وہ لے کے آئے ہیں وہ پیغام ڈومیننٹ پیغام بن جائے گا، اور اس سرزمین میں جس میں وہ پیغام لے کر آئے ہیں پھر اس کے بعد کوئی اور دین کی حیثیت سے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے، اہل کتاب کو اپنے دین پر عمل کرنے کی الگ سے اجازت ملے گی، مگر یہ دین غالب آ جائے گا، اور یہ ہوا اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض لوگ ان آیات کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عالمگیر، ٹوٹل، کمپلیٹ گلوب کے اوپر مسلمانوں کی ڈومیننس کا حکم دیا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں، یہ ایگزیجریشن ہے۔ اس کے نتیجے میں، اس انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں پھر لوگوں نے دوسروں کو آرگنائز کیا، ٹرین کیا، اور یہ بتایا کہ یہ تمہارا اصل مقصد یہ ہے، تم نے زندگی اسی کے لیے گزارنی ہے کہ خدا کا دین دوسرے ادیان پر غالب آ جائے، صرف نظریاتی سطح پر نہیں، پولیٹیکلی، ملیٹریلی ریئل ڈومیننس ہو جائے۔ نہیں، قرآن یہ نہیں کہہ رہا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کے رسول آتے ہیں اور سچا دین لے کے آتے ہیں تو اللہ پھر اس کو غالب کر دیتا ہے تمام دوسرے ادیان پر جہاں وہ آتے ہیں۔ اور دوسری آیات میں، یہ آیت 3 مرتبہ آئی ہے قرآن مجید میں، ایک مرتبہ یہاں آئی ہے، ایک مرتبہ سورہ توبہ میں آئی ہے، اور ایک مرتبہ سورہ صف میں آئی ہے۔ تو باقی 2 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ مشرک اس کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کرے، یہ تو ہو کے رہے گا، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ تو اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں بیان فرمایا، کفا باللہ شہیدہ، فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور وہ کہ جو ان کے ساتھی ہیں وہ انکار کرنے والوں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں۔ یہ اب بتایا جا رہا ہے ان منافقین کو کہ جو اللہ کے اس پیغام کے ساتھ مخلص نہیں ہوئے، اور وہ کہتے رہتے تھے کہ ان کو معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی برباد کر رہے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو موت کی آگ میں جھونک دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ محمد اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی یہ وہ ہیں کہ جو کفار کے معاملے میں سخت ہیں۔ سخت سے مراد جو اللہ کے احکام ان کے بارے میں ان کے اس زمانے میں آئے کہ جس میں اللہ کی طرف سے ان کو اب مزید موقع نہیں ملنا تھا، ان لوگوں نے اللہ کے ان تمام فیصلوں کا احترام کیا اور پوری طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو اس جہاد میں انوالو کیا کہ جس کا الٹیمیٹ مقصد یہ تھا کہ اللہ کا دین غالب آ جائے اور اللہ کی طرف سے جو سزا آئی ہے وہ سزا امپلیمنٹ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ یہ ہیں اہل ایمان جو پیغمبر کے ساتھ ہیں، یہ کفار کے معاملے میں بالکل کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو جب یہ بتا دیا گیا کہ ان لوگوں نے اللہ کے دین کا جان بوجھ کر انکار کیا ہے اور یہ اب خدا کے ہاں مستحق نہیں ہے کسی کنسیشن کے، تو انہوں نے اس بات کو پوری طرح مانا اور فرم رہے، آپس میں نرم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہے۔ یہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ باقی اگر کوئی تاریخ آپ کی کچھ اور بتا رہی ہے تو اس کو قرآن کی روشنی میں ایڈجسٹ کریں، نہ کہ قرآن کو محض تلاوت کی کتاب بنا کے تو ہاں ادھر رکھیں اور پڑھیں تو وہ ہیزل ٹائم کی کتابیں پڑھیں جنہوں نے کہ تبری سے کہیں وہ کیا ہے، اور پتہ لگے کہ مسلمانوں کی آپس میں پہلے دن سے ہی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، مار کٹائی ہو گئی، ایک دوسرے کے خلاف سازش کرتے۔ آئی ڈونٹ نو یار،
خدا نے تو وعدہ کیا تھا کہ یہ لوگ ہیں جو چھا جائیں گے، یہ لوگ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹرین کر کے گئے ہیں، خدا نے اس کی گواہی دی ہے۔ ہم یہودیوں کی ان خبروں پہ بلیو کرنا ہم نے شروع کر دیا کہ جس میں یہ آپس میں لڑتے تھے اور ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ یہ لیزلی ہیزلٹن بھی جو ہے، وہ جو ہے جی، اور کہ کیرن آرمسٹرانگ بھی جو ہے۔ اور کیرن آرمسٹرانگ نے تو وہ کرسچن تھی لیکن اس کو چھوڑ دیا، وہ اپنے آپ کو نان وہ کہتی ہے کسی ریلیجن سے، یہ بھی کہتی ہے آئی ایم این ایگنوسٹک۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر اور ان کے ساتھی یہ مل کے ایک دوسرے کے ساتھ مہربان، ایک دوسرے کی قربانی دینے والے تھے، نہ کہ ایک دوسرے کی کاٹ کرنے والے تھے۔ یہ ایسے نہیں تھے کہ اللہ نے کوئی اور پیغام دیا جس میں کسی کو اپوائنٹ کر دیا گیا تھا کہ وہ ہیں جو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے، اور باقیوں نے سازش کر کے ان کے اس حق کو ان سے چھین لیا۔ واٹ از دس اسٹوری یار؟ اور یہ اسٹوری پریویل کرتی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں پروپیگنڈے کی اتنا زبردست زور ہوتا ہے۔ ہر سال آپ یہ باتیں کریں گے، ہر سال آپ یہ باتیں کریں گے تو رہ کے جائے گا۔ میں تو بعض اوقات ایک میرے اسٹوڈنٹ نے مجھ سے بحث کی ایک دو دن پہلے، میں نے کہا یار میری جان، ہم لوگ تو ظاہر زیادہ کلیئرلی بات بھی نہیں آپ کر سکتے۔ میں نے کہا یار 2000 سال سے عیسائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ قربان ہو گیا، روتے بھی ہیں اور اس کو اپنا عقیدہ بھی بناتے ہیں۔ قرآن نے کہا یہ گپ ہے، یہ وہی نہیں۔ سو کیا ہے یار، آپ ہسٹری کو آپ اہمیت دیتے ہیں، آپ قرآن کو پڑھیں۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ خدا نے ایک عرصے دراز تک ایک پروسیس سے گزار کے یہ جماعت چنی ہے یار، یہ جماعت کریٹ کی ہے، ان کو ٹرین کیا ہے، اور آپ نے اپنا یہ عقیدہ نظریہ بنایا وہ کہ ایک دوسرے کو مارتے تھے یار۔ انہوں نے ان کو قتل کیا، حضرت فاطمہ کو اللہ معاف کرے، ان کے پیٹ میں بچہ تھا، انہوں نے ان کو لات ماری اور بچہ فوت ہو گیا۔ آئی ڈونٹ نو یار، آئی ڈونٹ نو، آئی ہیو نو آئیڈیا، آئی ہیو ناٹ سین اٹ۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن اس طرح کے کسی امکان کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ آپ نے گپوں پہ بلیو کرنا بے شک کریں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ ڈاکومنٹڈ ہے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ میرے اس درس کو آپ اچھی کتاب میں اچھی طرح سے چھاپ کے میری ایک مسکراتی ہوئی ایک تصویر ڈالیں، وہ بھی ڈاکومنٹ ہو جائے گا۔ ڈاکومنٹڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ ادھر ادھر کی خبریں ہی ہوتی ہیں۔ سو یہ ہے اصل میں ڈاکومنٹڈ چیز، یہ ہے اوتھینٹک چیز، یہ ہے آخری فیصلہ۔ لیکن کبھی مسلمانوں کو توفیق نہیں ہوئی کہ قرآن مجید کی اپنے بارے میں تقریریں پڑھیں۔ قرآن کہتا ہے یہ میرا اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن کہتا ہے یہ مذہبی اختلافات میں اللہ کی طرف سے صحیح بات اور الٹیمیٹ ڈیسیژن لے کے آیا۔ لوگوں کو پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ میں نے یہ دیکھا ہے، آپ کو انٹرسٹنگ سٹوری سنائے نا چٹپٹی، تو بندے کا جی چاہتا ہے کہ ٹھیک ہو، وہ اس کو ٹھیک مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ چیزیں بورنگ لگتی ہیں، کیونکہ اس میں تو وہ چٹپٹا پن نہیں ہے نا، ایک لات ماری اور وہ جناب اندر سے بچہ فوت ہو گیا، بچے کا نام رکھا ہوا تھا، بچے کا نام مشہور ہے۔ ارے یار آئی ڈونٹ نو، میرے بھائیوں میری بہنوں، قرآن پڑھا کرو۔ قرآن مجید کی روشنی میں تم اپنے دل سے پوچھو، خدا کی قسم تم اپنے دل سے پوچھو کہ ان آیات کے بعد تمہاری وہ سٹوری قرآن کے مطابق ایڈجسٹ ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی تو یار پھر کن چیزوں میں آپ بلیو کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی کفار کے معاملے میں وہ فرم تھے، وہ سخت تھے، آپس میں مہربان تھے۔ تراہم رکعن سجدن، یہ تو ان کا آپس میں معاملہ تھا نا، کوآپریٹ کرتے تھے، محبت کرتے تھے، ہمدردی کرتے تھے، اور راتوں کو سجدے کرتے تھے۔ تم ان کو دیکھو گے کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے۔ یہ تعریف ہے یار، خدا تعالیٰ تعریف کر رہا ہے ان کی۔ تو آنیسٹلی مطلب میں کوئی وہ تقریر نہیں کر رہا کہ یہ ساڑھا ایک گروہ ہوتا ہے یار، یہ قرآن ہے۔ قرآن ان لوگوں کی اتنی شاندار پریزنٹیشن کر رہا ہے کہ یہ رکوع کر رہے ہیں، یہ سجدے کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، فضلا من اللہ و رضوانہ، اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔
تو ظاہر ہے یہودیوں اور منافقوں کو تو چڑ ہوگی ان سے، تبھی تو انہوں نے گپیں ماری. یہودی مر تو نہیں گئے تھے اور منافقین بھی سارے نہیں مرے تھے، تو وہ آپ وہ مسلمانوں سے کیسے بدلہ لیتے؟ وہ دور خلافت کو تو ختم کر نہیں سکتے تھے. کرنے کی کوشش کی، بھائی 4 میں سے 3 خلفاء تو ہمارے شہید ہی ہوئے ہیں نا، تو وہ بھی آپ دیکھ لیں، وہ ختم تو نہیں ہوئے. اور ہمارے علم کے اندر گھسے، ہماری معلومات میں گھسے، انہوں نے ٹھونسی ہیں ہماری تاریخ میں وہ چیزیں جو بے بنیاد تھیں، لیکن جو اب ہمارے لوگوں کے عقیدے بن گئے، ان کے وہ نظریات بن گئے. کیوں؟ اس لیے قرآن کی روشنی میں نہیں دیکھتے. فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان سے. تو سجدے کرتے ہیں تو سجدوں کے نشان پڑ جاتے ہیں، جان بوجھ کے زبردستی کھینچ کے نہیں کرتے، نشان پڑے خود ہی پڑ جاتے ہیں. they don't have to do anything. وہ نظر آتا ہے ان کے کہ یار یہ اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہی ان کی تمثیل تورات میں ہے اور یہی ان کی تمثیل انجیل میں. یعنی حقیقت یہ ہے کہ اب بھی تورات اور انجیل میں ان کے بارے میں جو بیانات ہیں وہ بہت شاندار ہیں. یعنی ان کو اگرچہ کہ وہ ان کی اوریجنل شکل نہیں رہی، لیکن بہرحال پھر بھی وہ موجود ہیں کچھ نہ کچھ. یہ جیسے یہ ہے کہ خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا، وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا. یہ 10,000 ہیں جو فتح مکہ میں تھے. اس کے دانے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی. وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے، اس کے سب مقدس لوگ تیرے ہاتھ میں ہیں اور تیرے قدموں میں ایک ایک تیری باتوں سے مستفیض ہوگا. ابھی بھی بائبل میں یہ سب بیانات ہیں، لیکن ظاہر ہے آبویسلی ان کی اوریجنل جو شکل تھی وہ بدل گئی، مگر کچھ نہ کچھ پھر بھی رہ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حوالہ دیا کہ یہ ان کی تمثیل بیان ہوئی ہے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. کزرعٍ اخرج شطأہ، یہ ایسے ہے جیسے کہ کوئی کھیتی ہو، اخرج شطأہ، جس نے اپنی سوئی نکالی. پودے اگتے ہیں نا، بڑے بڑے سوئی کی مانند ہوتے ہیں، سوئی نکالی. فاستغلظ، پھر اس کو سہارا دیا. فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اٹھی ابھری. یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، ابھری اور کھڑی ہوئی. یعجب الزراع، اور بونے والوں کو اس نے خوش کیا. لیغیظ بہم الکفار، تاکہ انکار کرنے والے ان کے دل اس سے جلیں. یعنی جو اس کا کسان تھا، جو ان کی دیکھ بھال کرنے والا تھا اس کھیتی کی، وہ تو دیکھ کے خوش ہوا. اللہ نے بھی دیکھا، خوش ہوا. اللہ کے پیغمبر نے بھی دیکھا، اس پودے کو، خوش ہوئے. لیکن اسی فصل نے کفار کو سڑا دیا، سڑ گئے. تو یہ سڑے ہوئے لوگ ہیں نا جنہوں نے ہمارے اندر یہ خبریں ڈالی اور ہمارے لوگوں کو بھی خراب کیا کہ وہ اب اس طرح کی کہانیاں پڑھتے اور قرآن کو نہیں پڑھتے. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی دلچسپی نہیں. کسی نے اگر بیوقوف بننا بنے. خدا نے تو اپنے اس پارٹی کو، اپنے اس گروہ کو سرخرو کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بین کر دیا کہ فرمایا کہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، وہ اپنے بونے والوں کو خوش کرتے اور انکار کرنے والوں کے دل، تاکہ وہ اس کو جلائے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان میں سے، مغفرتاً و اجرا عظیما، مغفرت کا اور بڑے اجر کا. یعنی ظاہر ہے کہ اس گروہ میں بھی بعض شامل ہو گئے ہوں گے، 10 کے 10,000 لوگ تو ایسے نہیں ہوں گے. تو ان میں جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور وہ اس پہ پورے اترے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوتاہیوں اور لغزشوں پر اس دنیا میں مغفرت
اور آخرت میں بڑے اجر کا ان سے وعدہ کیا ہے۔ سو اللہ نے ان کے بارے میں اس قدر شاندار بیان پیش کیا، اور میں نے دیکھا ہے کہ ہر دوسرا تیسرا پڑھا لکھا آدمی کہتا ہے جی ایک گل دسو اور تے باقی سب کچھ ٹھیک ہے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ بس بند ہوئی ہے تو مسئلے شروع ہو گئے۔ بڑی کامیاب پروپیگنڈا ہے۔ اور دیکھیں اتنا شاندار تبصرہ کر رہے ہیں اور یہی سوال کر رہے ہیں، تو بھئی کیا کروں؟ آئی ڈونٹ نو، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان ہسٹری۔ ہوا کچھ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، کتنا ہوا تھا، کس نے کیا، لیکن وہ لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ بھائی اس کو نہیں دیتے، اس کو اہمیت دیتے۔ ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 20 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اے مسلمانوں اللہ نے تم سے وعدہ کیا بہت سی غنیمتوں کا، اسپوائلز آف وار، جو مال غنیمت، تاخذونہا، تم جن کو حاصل کرو گے، فعجل لکم ھذہ، اور اس نے یہ پہلی فتح تمہارے لیے فوری طور پر عنایت فرما دی، وکف ایدی الناس عنکم، اور ان لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، یعنی تمہیں ایک آزادی مل گئی کہ جاؤ اور جہاں سے جا کے تمہیں مال ملتا ہے غنیمت کا حاصل کرو۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ اس لیے بھی کیا کہ یہ اہل ایمان کے لیے اطمینان کا باعث بنے، اور تاکہ یہ ہو جائے نشانی ایمان والوں کے لیے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اس نے تم کو ایک سیدھے راستے کی رہنمائی کی، اور تاکہ وہ رہنمائی کرے تمہاری ایک سیدھے راستے کی۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور کچھ اور بھی اس کے علاوہ فتح جس پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے، وہ بھی تم کو اس کے بہانے، اس کے طفیل مل گئی۔ وَأَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اور اللہ نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، خدا کے وہ کنٹرول میں ہے، خدا اس کی پلاننگ کر چکا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم سے لڑتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو وہ پیٹھ دکھا کے بھاگ جاتے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر وہ نہ پاتے نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ کیوں؟ سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے، التی قد خلت من قبل، جو اس سے پہلے ہو گزرے، یعنی ان کے معاملے میں بھی اس سنت کا ظہور ہوا اور تمہارے معاملے میں بھی ہو جائے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کی سنت کو کبھی بھی بدلتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَكُمْ عَنْكُمْ، وہی تو ہے کہ جس نے تمہارے ہاتھ روک دیے ان سے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، بِبَطْنِ مکہ، مکے کی وادی میں، من بعد ان اظفرکم علیہم، اس کے بعد کہ اس نے تم کو ان پر غلبہ دے دیا۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے۔ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، وہی تو ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اور روکا محترم مسجد سے، والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور ان جانوروں کو کہ جو خاص روک دیے گئے کہ وہ پہنچائے جائیں، کہ وہ پہنچیں اپنی اپنی جگہوں پر، اس سے بھی انہوں نے روک دیا۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اگر کچھ مومن مرد اور کچھ مومن عورتیں نہ ہوتیں، لم تعلموہم، جن کو تم نہیں جانتے، ان تطؤوہم، کہ تم ان کو رون دو گے، فتصیبکم منہم معرہ، پھر تم پر ان کی وجہ سے ایک الزام آتا، بغیر علم، بغیر جانے بوجھے، اگر یہ نہ ہوتا تو وہ لازماً تمہیں حکم دیتا کہ جاؤ لڑو، اور تم لڑتے، لیکن اس لیے تمہیں روک دیا کہ یہ لوگ موجود ہیں ابھی، ان کو نہیں مارا جا سکتا۔ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، یہ اس لیے تاکہ اللہ
داخل کرے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے۔ اس لیے آنیسٹلی خدا کی پلاننگ کے آگے آدمی کو بالکل خاموش ہو جانا چاہیے، پتہ ہی کچھ نہیں ہمیں، وی ہیو نو آئیڈیا، سارا کچھ تو وہ جانتا ہے۔ فرمایا اس نے اس لیے کیا کہ داخل کرے اللہ اپنی رحمت میں جن کو چاہے۔ لو تزیلوا، اگر وہ الگ ہو جاتے، یعنی اہل ایمان الگ ہو جاتے، کفار الگ ہو جاتے، لعذبنا الذین کفروا منہم، تو ہم عذاب دیتے ان میں سے جنہوں نے کفر کیا، عذابا علیما، ایک دردناک عذاب۔ پھر وہ نہیں بچتے، اس لیے کہ ساری شرائط پوری ہو چکی تھی۔ اذ جعل الذین کفروا من فی قلوبہم الحمیہ، یاد کرو اس وقت موقع کو بھی کہ جب وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں میں انہوں نے حمیت پیدا کر لی، حمیت الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت کی سی حمیت۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، تو اللہ نے اپنے رسول پر سکینت نازل کی، طمانینت نازل کی، وعلی المومنون، اور اہل ایمان پر بھی، والزمہم کلمۃ التقوی، اور انہیں تقوی کی بات کا پابند کیا، وَكَانُوا وَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ اس کے حقدار تھے، اس کے اہل تھے۔ آگے کی تمثیل بھی بڑی شاندار ہے، لیکن میرا خیال ہے سب سے شاندار پریز یہ ہے، they deserved it، میں نے ایسے نہیں دیا ان کو۔ فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اللہ نے اپنے رسول کو بالکل سچا خواب دکھایا۔ ایمان والو، بی ایبسلیوٹلی شور، بی کلیئر۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم لازماً داخل ہوگے محترم مسجد میں انشاءاللہ، آمینین، امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو مڈواتے ہوئے، ومقصرین، اور بال کترواتے ہوئے، لا تخافون، تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، فعلم ما لم تعلموا، تو اس نے جان لیا جس کو تم نے نہیں جانا، فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، اور اس نے اس سے پہلے تمہیں ایک قریبی فتح بھی عطا کر دی، یعنی صلح حدیبیہ کی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی تو ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو تمام اس سرزمین کے ادیان پر، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور یہ ہو کر رہے گا، اٹ از باؤنڈ ٹو ہیپن، اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، والذین معہ، اور وہ کہ جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار کے معاملے میں بہت سخت اور آپس میں بہت نرم ہے۔ تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے ان کو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تلاش کرتے ہوئے اللہ کا فضل اور اس کی رضا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں کے اوپر ان کے سجدوں کے نشان ہیں، ان کی نشانیاں تم پہچان لو گے ان کے چہروں پر ان کے سجدوں کے نشانوں سے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہی تمثیل ان کی بیان ہوئی ہے تورات میں بھی، مثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں بھی ایسے ہی، کزرع اخرج شطأہ، جیسے کہ ایک پودا، ایک بیج ہے جس سے کہ سوئی نکلی، جس نے سوئی نکالی ہو، سوئی، فآزرہ، پھر اس کو سہارا دیا، فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، پھر وہ ابری، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، یعجب الزراء، اور وہ بونے والوں کو، کسانوں کو اس نے خوش کیا، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کفار اس سے غیظ و غضب کا شکار ہوں، حسد میں مبتلا ہوں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان میں سے، مغفرتا واجرا عظیما، مغفرت کا اور بڑے اجر کا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ اچھا جناب، سوال جو ہے
تو وہ یہ ہے، یہ سوال ہے. With reference to the few lines you read from Bible that refer to conquest of Mecca, how do Christian scholars interpret it? دیکھیں اگر آپ اس کے وہ دیکھیں نا الفاظ، تو اس میں انہوں نے اتنی ایک گنجائش رکھی ہوئی ہے کہ وہ اس کو بالکل ویک طریقے سے بیان کریں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ اور اس میں ان کے یہاں کچھ تبدیلی کے بھی امکانات ہو جاتے ہیں، انٹرپریٹیشن میں بھی، ادروائز بھی. مثال کے طور پر یہ جو 10,000 قدسیوں کی جماعت ہے، ظاہر ایک بہت بڑی ایک طرح سے گواہی ہے کہ وہ تعداد میں 10,000 ہی تھے، تاریخی شہادت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ 10,000 کو نے بدل دیا بڑی تعداد میں، میریڈ، لارج نمبر. باقی مستقبل میں کچھ ہوگا. یعنی یہ بھی ہے نا کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آئندہ آنے والا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے یہاں بھی بائبل میں بعض واقعات ہیں جن کے ساتھ وہ چسپاں کر دیتے ہیں. تو وہ جب ایک طرف تمثیل ہو، وہ تمثیل بھی پھر جس انداز میں بیان ہوئی ہو اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہو، اور ترجمے میں بھی پھر بعض اوقات اصل ٹیکسٹ سے ہٹ کر کچھ کیا گیا ہو، تو اس میں پھر بڑی گنجائش ہوتی ہے. وہ اس سے زیادہ ظاہر ہے کلیئر ریفرنسز ہیں قرآن مجید میں، تورات میں اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، لیکن وہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی توجیہ کر دیتے ہیں. لیکن یہ بات بھی ہے کہ جب آپ کسی چیز کی توجیہ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا دماغ بالکل اس سے مطمئن ہو جاتا ہے. آدمی سوچتا بھی رہتا ہے کہ یار کر تو دی ہے لیکن بات بنی نہیں. یہ جو ہوتا ہے نا ایک اندر انسان کے ایک سوچ کا پروسیس، یہ جاری رہتا ہے، اللہ یہ کہ آدمی اس کو مار دے. کفر جو ہے بڑی مشکل چیز ہے. پتہ یہ کہ بندہ کہے کہ میں نہیں ماننا، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اٹ، اور پھر آدمی اپنے سوچ کو کہ آگے بند باندھ دیتا ہے. لیکن اگر آدمی سوچتا رہے تو بات آگے بڑھتی ہے، آدمی کو کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، اور کسی موقع پہ آ کے یو نیور نو آدمی اقرار کر لیتا ہے. یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ سوال ہی نہیں، سوال کا نہ ہونا. جی جناب آپ لیجئے سوال، پلیز 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 یہ لیجئے. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ڈیٹرنٹ رکھا ہوا ہے یہاں، کافی افیکٹو. جو سوال کرنے والا اگر سوال کرنا چاہے پہلے یہ سوچے کہ بھائی یہ سر یہ تھوڑا پلیز ایکسپلین کریں کہ قربانی پر پرسن کتنی ہوتی ہے، کیا اس کا کیا کانسیپٹ ہے سر؟ تھوڑا لائک گائے کا کتنا ہے اور وہ تھوڑا. تھینک یو. دیکھیں قربانی سے متعلق جو ہمارے ہاں شریعت ہے اس میں ہمارے کچھ اختلاف بھی ہے، لیکن اصل جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حج میں بھی عمرے میں بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. اچھی بات ہے، بہت مطلوب ہے، لیکن آپ کے لیے کرنا ضروری ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ضروری تو ایک ہی قربانی ہے، اور وہ ہے حج تمتع کرنے والوں کے لیے اگر ان کے پاس جانور ہو. جانور نہیں ہے تو قرآن نے کہہ دیا کہ پھر وہ 10 روزے رکھیں گے، 3 حج کے سفر میں، 7 واپسی پر. آپ نے پوچھا کہ اس کی تعداد کیا ہے، اور خاص طور پہ ظاہر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بقرعید میں. تو میں نے گزارش کی کہ جب کوئی چیز ہوتی ہی اضافی نفلی ہے تو پھر اس میں تعداد طے نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس میں تو پھر آپ جتنا کریں حسب توفیق، آپ کی مرضی ہے. تعداد طے ہوگی تب جب کہ آپ اس کو لازم کریں گے، یعنی آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کم سے کم کتنا. ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں چونکہ حنفی فقہ رائج ہے،
اور حنفی فقہ میں عید الاضحیٰ کی قربانی واجب ہے، اور واجب جو ان کی اصطلاح ہے اس میں اور فرض میں پریکٹیکلی کوئی فرق نہیں، یعنی دونوں ہی چیزیں ہیں جو لازم ہیں۔ ان کے ہاں پھر یہ بات طے کرنی ضروری تھی کہ آپ کتنی قربانی دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہر گھر کا کمانے والا وہ قربانی دے گا، کیونکہ وہ اس کو پھر اس کو زکوٰۃ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ گائے کے حصے 7 ہو سکتے ہیں، تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پھر ایک ضروری نہیں ہے کہ ایک جانور ایک بندہ کرے، اس کو 7 میں سے کوئی ایک حصہ آپ لیں تو آپ کی قربانی ہو گئی۔ ایسے حج تمتع سے کیا مراد ہے؟ حج تمتع سے مراد یہ ہے کہ آپ حج کرنے جاتے ہیں اور حج کے سفر سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اور عمرہ بھی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اصل میں یہ پسند کیا ہے کہ آپ حج کرنے جائیں تو حج کریں، عمرہ کرنے جائیں تو عمرہ کریں، لیکن اس کی اجازت دی ہے کہ آپ حج کی نیت سے جاتے ہیں اور عمرہ بھی کر لیتے ہیں، تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اس کے لیے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، پھر جس کسی نے عمرے سے فائدہ اٹھایا حج کے سفر میں، حج کے دنوں میں، فمستیسر من الہدی، تو جو اس کو ہدی کے جانور کی صورت میں میسر آ جائے جانور، اس کو قربان کر دے، یہ لازم کیا گیا۔ تو ہمارے ہاں یہ چونکہ اختلاف ہے، اور چونکہ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بقرعید میں آپ کو لازماً ایک جانور قربان کرنا ہے، تو پھر ان کو طے کرنا پڑا کہ یہ لازماً کس کے لیے لازماً۔ شافعی پوائنٹ آف ویو بقیہ یہی ہے کہ یہ نفلی ہے، آپ اس کی قائل نہیں ہیں، یہ تو محروم ہو رہے ہیں لوگ۔ حنفی یعنی اس میں قربانی میں جو اختلاف ہے وہ اصل میں آپ کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ یہ بور ہوتے ہیں کہ آپ بات کر رہے ہیں اور یہ نہیں سن رہے، تو اب مجھے دہراؤں گا میں کہ جو بکروں کا کیا حساب ہے۔ نہیں، قربانی سے مراد یا ایک جانور، بکرا، بھیڑ وغیرہ، یا 7 حصوں میں سے کوئی ایک حصہ، تو اس کو سبھی مانتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ کیا کسی مخصوص فقہ کی پیروی کرنا ضروری ہے؟ آپ کے خیال میں اس کا جواب کہاں سے ملنا چاہیے؟ یعنی میں بھی آپ سے سوال کروں گا، آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں، قرآن سے یا حضور نے کچھ فرمایا ہو؟ خالی ہے۔ یعنی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ دوسرے لوگوں کو پابند کرتے ہیں کہ انہیں کسی ایک فقہ کی پیروی کرنی ہے، ان کے پاس قرآن حدیث میں کوئی دلیل نہیں۔ مطلب قرآن بیان کرے، جب قرآن بیان کرتے ہیں تو وہ ایک آیت پیش کرتے ہیں، وہ آیت کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اہل ذکر یعنی اہل کتاب۔ تو یہ تو بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ بھائی اگر آپ کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا تو جس کو آتا ہے اس سے پوچھیں۔ آپ کو دین نہیں آتا تو اس سے پوچھیں جس کو دین آتا ہے۔ لیکن اس سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ آپ جس کے پاس دین لینے جائیں وہ جو دین دے تو آپ نماز میں بھی اس کا دین لیں، روزے میں بھی اسی کا دین لیں، حج میں بھی اسی کا لیں، زکوٰۃ میں بھی اسی کا لیں، ہر ایک میں لیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، پھر تو آدمی اپنی خواہش کی پیروی کرے گا۔ اگر وہ کسی ایک کے دین پر کی تقلید نہیں کرے گا تو پھر تو وہ شاپنگ کرے گا، من مانی کرے گا، ادھر سے ایک چیز اچھی لگی ہے لے لی، ادھر سے ایک چیز اچھی لگی وہ لے لی۔
تو میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ کوئی دینی دلیل نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ مسلمانوں کے بارے میں اتنا بھیانک اور خوفناک نظریہ کیوں رکھتے ہیں کہ وہ ادھر سے اچھی چیز لی، یعنی آسان چیز لی تو ادھر سے لے لی، اور یہاں سے کوئی آسان چیز ملی تو اس کو لے لیا۔ یہ میرا اعتراض نمبر 2 ہے کہ آپ جو مسلمان بیچارہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے علماء سے سیکھ رہا ہے اور کوئی ایک عالم سے لے رہا ہے، کوئی دوسری عالم سے لے رہا ہے، اس کو آپ اتنا گھٹیا کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ لازماً اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کچھ ادھر سے لے رہا ہے، کچھ ادھر سے لے رہا ہے۔ تیسرا اعتراض بھی بندہ ناچیز کا سن لیں، وہ یہ ہے کہ ایک بندے کو نہ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور ان کی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس معصوم کا قصور کیا ہے اگر وہ آسان چیزیں لے لیتا ہے؟ آسان، دین آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا بھائی آپ کی بات اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، ان کی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اب وہ معصوم یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے جہاں سے جو آسان چیز ملے گی میں لے لوں گا، اس میں قصور کیا ہے؟ کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا۔ لیکن میں گزارش کروں، بندہ اگر عالم نہیں بھی ہے تو بیوقوف نہیں ہوتا، وہ دلائل سنتا ہے۔ یہ تو سارا اس گورکھ دھندا بنانے کے نتیجے میں تقلید کا، لوگ پھر کہتے ہیں کہ تم حنفی ہو، 3 طلاقیں 3 ہو گئیں، اب تمہاری بیوی نہیں ہے، لینی ہے تو حلالہ کرو، کر لو گلتے پہ جو تھلے، یہ کرتے ہیں۔ ہاں تو وہ اب قرآن شریف تو پھر وہ ہے نا، کون قرآن شریف کی تو انہوں نے خلاف ورزی کر دی، اور حد یہ ہے، چلو میں تھوڑی دیر کے لیے ماننے کے لیے تیار ہوں کہ کسی بندے نے کہہ دیا کہ 3 مرتبہ میں طلاق دیتا ہوں، اور آپ کہتے ہیں آپ نے اس کو 3 مان لی، پتہ نہیں کیسے مان لی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ جب اس کو لکھواتے ہیں، لکھوانے میں تو کوئی غصہ نہیں ہو رہا نا، لکھ رہا ہے 3 لکھتے ہیں، یعنی آپ گویا کہ خار کھا بیٹھے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں طریقہ بتایا ہے طلاق کا، اس کو ہم نے نہیں اختیار کرنا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم طلاق دو اپنی بیوی کو تو عدت کا شمار کر کے دو، اور اس کو گھر میں رکھو، نہ وہ تمہارے گھر سے بھاگے گی نہ تم اس کو نکالو گے۔ مسلمانوں میں سے میں نے نہیں کوئی طلاق دیکھی جو ایسے ہوئی، ہوتی نہیں ہے، واقف ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ میاں نے یہ حکم حضور کو دیا اور پھر وہ حکم کہیں غائب ہو گیا؟ نہیں، قرآن میں موجود ہے، جس کی تلاوت لوگ کرتے ہیں مگر سمجھے بغیر۔ دین کہاں سے لیتے ہیں؟ دین علماء سے لیتے ہیں۔ تو قرآن کا کیا فائدہ؟ قرآن کا فائدہ ہے دادی جان کے لیے ایصال ثواب۔ دیکھیں یہ بھی علماء کیسے فتویٰ دے دیتے ہیں۔ علماء نے اپنے آپ کو پابند کیا ہوا ہے کہ وہ تقلید کریں گے، تقلید، ایک عالم ایک امام کی بات کو مانیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی چیز ہی نہیں ہے، اس لیے وہ جو فیصلہ فرماوے ہیں وہی فیصلہ ہے۔ تو آپ نے سوال پوچھا، میں نے اس کا جواب دیا کہ کسی مخصوص فقہ کی پیروی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مجھے یہ بات زیادہ صحیح لگتی ہے حنفیوں کی کہ آپ نماز میں رفع دین نہیں کریں گے، لیکن مجھے شافعیوں کی یہ بات زیادہ صحیح لگتی ہے کہ عصر کی نماز ذرا پہلے پڑھیں گے۔ مجھے مالکیوں کی یہ بات بالکل ٹھیک لگتی ہے، بالکل ٹھیک لگتی ہے کہ آپ جب امام تلاوت کر رہا ہے تو آپ اس کی سورہ فاتحہ سنیں گے، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں جب وہ اونچی آواز میں تلاوت نہیں کر رہا تو پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ تو اس میں نے کون سی اپنی خواہش کی پیروی کی ہے؟ مجھے تو جو جہاں سے زیادہ مدلل ملا، عالم ہونے کے باوجود دلائل سے جو بات سمجھ میں آئی ہے اس کو مان لیا۔ عجیب بات نہیں ہے، کوئی کیا عمرے پر جانے والے 2 یا 3 عمرے کر سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کے بارے میں جو بھی حکم ہے وہ ہمارا حکم سنے گا ہی نہیں۔
اس لیے کہ انہوں نے جانا ہے، ایک اپنے پھپھا کے لیے عمرہ کرنا ہے، ایک اپنی خالہ کے لیے کرنا ہے، اور ایک اپنے چاچو کے لیے کرنا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کا 5واں عمرہ ہے، والدین کے لیے کر چکے ہیں۔ سو وہ ہمارے ہاں گفٹ پروگرام ہوتا ہے، جیسے آپ جاتے ہیں نا دبئی میں جا رہے ہیں تو وہاں اس میں جو ڈیوٹی فری شاپ ہے، تو یہ گفٹ میں نے اپنے بھتیجے کو دینا ہے۔ تو آپ عمرے میں جاتے ہیں، یہ گفٹ میں نے دادی جان کو، نانی جان کو دینا۔ نہیں، آپ ایک ہی عمرہ کر سکتے ہیں، ایک عمرہ کرے، طواف کرے، عبادت کرے، سب کچھ کرے۔ تو اس لیے کہ آپ کو جو بتایا گیا آپ نے وہی کیا، اس میں آپ کا کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تو حج کے موقع پر ایک عمرہ کرنے پر یہ پینلٹی لگا دی ہے کہ آپ اب لازماً قربانی کریں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حج کے بعد کچھ دن منا میں رکنا پڑا، اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی ابھی آئی نہیں تھی، تو وہ انتظار کر رہی تھیں۔ وہ پاکیزہ ہوتی تو پھر وہ طواف زیارہ کرتی، سو حضور کو انتظار کرنا پڑا ان کی خاطر۔ تو بڑا اچھا موقع تھا کہ عمرے کرتے، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ وہی والی بات ہے، وہ الزام تو ہم پہ ہوتا ہے، پسند آپ کرتے ہیں اپنی مرضی کی بات پہ، یہ بات آپ کو پسند ہے۔ ہاں، آپ مدینہ منورہ چلے جائیں، پھر واپس آئیں، ایک نیا سفر ہو گیا، یہ تو ٹھیک ہے۔ آپ جدے گئے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، 2-3 دن ٹھہرے، واپس آئے، ایک عمرہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگرچہ کہ اس کا بھی کوئی شوق نہیں ہونا چاہیے، ایک سفر میں ایک عمرہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک حج کافی ہے، مگر چلیں، یہ تو بات بنی۔ مگر آپ اٹھے مسجد عائشہ گئے، پھر ادھر سے آپ واپس آئے، تو بعض لوگ بیچارے ٹینٹ کرا کے ان کے سر جو ہے نا، ان کے پتہ نہیں کیا بن جاتے ہوں گے، میں اگنی بن نہیں، پلیز نہیں، وہ نواز سوال چھوٹا ہے بڑا۔ جو اسلامک ہسٹری کا جو موسٹ اوتھینٹک ورک ہے وہ کس کا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا یہ سوال اور میں نے ان کو جواب دیا، پھر وہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے کہ وہ کتاب ہے کدھر۔ تو وہ کتاب مجھے ابھی کراچی کے مجھے وزٹ میں کسی نے بتایا، جی وہ کتاب ہے ہی نہیں مارکیٹ میں۔ وہ ایک کتاب ہے جو بڑی اچھی کتاب ہے، ایک سبجیکٹ کے بغیر کسی کنٹروورسی میں پڑھے، ٹھیک پریزنٹیشن۔ میں آپ کو اس کا گروپ میں اس کا وہ بھیج دوں کا نام، آتھر کا نام اگر آپ کو مل جائے۔ مگر نہ ہمارے یہاں مثال کے طور پر شبلی نعمانی اور پھر ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے اچھی سیرت کی کتاب لکھی ہے۔ آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں ایک والیوم میں اب تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین کتاب ہے خالد مسعود صاحب کی، خالد مسعود 1 والیوم ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا عنوان، وہ اس کا ٹائٹل ہے سیرت ام رسول، حیات ام رسول، حیات رسول امی، حیات رسول امی، یہ ٹائٹل ہے۔ سو یہ خالد مسعود صاحب کا ہے۔ ان جمعہ when imam is doing khutbah can we recite سبحان اللہ اور درود؟ someone told me that we shouldn't because we are in the stage of prayer۔ اب دیکھیے، جب کوئی چیز پڑھ رہا ہے تو آپ کو اس کو سننا ہے، آپ خود کیوں پڑھیں گے؟ یعنی خطبہ انفارچونیٹلی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ ہماری بدقسمتی ہے اور ان کی بھی ہے کہ جو خطبہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو یہ سوچ نہیں دی کہ وہ اس کا ترجمہ کریں۔ لیکن بہرحال وہ ایک سننے کی چیز ہے، خطبہ ہی تو ہے کہ جس کو سننا ضروری ہے، لیکن آپ اس کو نہ سنیں اور سبحان اللہ کرنا شروع کر دیں تو پھر نہ آپ کو سبحان اللہ سمجھ میں آئے گا اور نہ خطبہ سمجھ میں آئے گا۔ بس میں آخری بات پہ ایک
اس واقعے کو یاد مجھے آیا، میں پہلے بھی سنا چکا ہوں گا، سنا کے ختم کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک صاحب کے صاحبزادے امریکہ سے واپس آئے پڑھ کے، اور وہ اپنے کچھ دینداری میں زیادہ سخت ہو گئے تھے. تو والد صاحب پریشان تھے کہ یہ بہت سخت ہو گیا میرا بیٹا، ایکسٹریمسٹ ہو گیا. تو وہ اس کو لے گئے ایک ایسے عالم کے پاس کہ جن کے بارے پہ ان کا یہ گمان تھا کہ وہ ان کو کچھ تھوڑا سا نرم کریں گے، ان کو ایک بیلنسڈ ویو دیں گے. تو ان کی آدھے گھنٹے کی میٹنگ ہوئی. تو انہوں نے ان کے سامنے جو ان کے خیال میں صحیح پوائنٹ آف ویو تھا دین کا وہ رکھا. والد صاحب بہت خوش تھے کہ چلو بیٹے کے کان میں کوئی تو بات پڑی اور اس پہ ضرور سوچے گا. تو واپسی پہ جب جا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے پھر کی بات سنی؟ تو انہوں نے کہا میں درود شریف پڑھ رہا تھا. مطلب یہ کہ وہ تو ایسے فضول باتیں کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ اس وقت کو ضائع کیوں کروں. تو یہ کمال ہوتا ہے لوگوں کے اندر، اس میں مہارت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے لیکن سن نہیں رہے ہوں گے. قرآن نے بیان کیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو سن رہے ہیں، نہیں وہ نہیں سن رہے ہوتے. واٹ از لوح محفوظ؟ یہ اصل میں جتنی بھی باتیں ہیں یہ ساری متشابہات ہیں. اللہ کے اس علم کو لوح محفوظ کہا گیا ہے کہ جو بالکل فرم طے شدہ ہے، جس پہ کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ گویا کہ لوح پر نقش ہے، طے ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.